مکے کی سرزمین پر ایک یہودیہ بڑھیا عورت رہا کرتی تھی. اس نے سنا تھا کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے. وہ مسلمانوں کا نبی ہے، جس سے ملاقات کرتا ہے اگلے کا دھرم چھین لیتا ہے، مذہب چھین لیتا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا دھرم جاتا بھی نہ رہے، وہ مجھے مسلمان بھی نہ کر لے. اب اس سوچ کی بنیاد پر یہ بڑھیا عورت ڈر گئی، سہم گئی. اب اس نے کیا کیا؟ مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. اس نے گھر کا بوریا بستر اکٹھا کیا، باہر گیٹ کے دڑے پہ بیٹھی. اب کوئی بندہ یہاں سے گزرے، یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے، میں مکہ چھوڑ کے دور چلی جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، میرا مذہب جاتا بھی نہ رہے. اب وہ بندے کی تلاش میں بیٹھی، کوئی بندہ یہاں سے گزرے اور یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا. وہ یہودیہ بڑھیا عورت نام سے تو واقف تھی کہ اس کا نام محمد ہے، لیکن شکل و صورت سے واقف نہیں تھی. اسی گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا. اس بڑھیا نے میرے نبی کو اشارہ کیا، بیٹا ادھر آؤ. آ گئے. جی بڑھیا کیا کہنا ہے؟ کہا بیٹے یہ گٹھڑی تو اٹھا کے میرے سر پہ رکھ. بھائی میرے کریم نبی نے جب گٹھڑی اٹھائی، گٹھڑی زیادہ وزنی تھی، بڑھیا کو دیکھا بڑھیا کمزور سی تھی، تو میرے کریم نبی نے فرمایا بڑھیا اگر تم کہو تو تم جہاں جانا چاہتی ہو یہ گٹھڑی وہاں تک نہ چھوڑ کیا. خیر میرے نبی نے وہ گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی ہوئی جا رہے ہیں. میرے نبی نے جاتے جاتے پوچھ لیا بڑھیا خیر تو کہاں جا رہی؟ اس نے کہا نہ پوچھ بیٹے، اور تجھے پتہ نہیں ہے مکے میں محمد نام کا ایک شخص آیا ہے، وہ جسے دیکھتا ہے اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے. بیٹا میں مذہب کی پکی ہوں، اسی ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بندے کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے مسلمان بھی نہ بنا. جہاں تک وہ بڑھیا جانا چاہتی تھی وہاں تک میرے نبی پہنچے، گٹھڑی نیچے رکھی، کہا اچھا بڑھیا میں جا رہا ہوں. تو پیچھے بڑھیا بولی پڑی، او بیٹے جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا، تیری بھی تعریف بیان کیا کروں گی کہ جہاں ایک جادوگر رہتا ہے وہاں ایک اچھا نوجوان بھی رہتا ہے. او بچے جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا. یہ سن کر میرے نبی مسکرا پڑے. مسکراتے ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا بڑھیا جس محمد کے ڈر سے تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہ تیرے سامنے ہی کھڑا ہے. اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ کہا ہاں میرا نام ہی محمد ہے. کہا بیٹے تیری عظمت کو سلام، اگر تیرا نام ہی محمد ہے تو تیرا جادو مجھ پہ چل ہی گیا ہے. ایک یہودیہ عورت تھی جو بہت ہی غریب تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا. امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی. صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا. اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا. بچہ گیا اپنے چاچا جی کے گھر میں. چاچا جی مالدار تھا، اس نے دستک دی. چاچا باہر نکلا. ہاں کیا لینا ہے؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، ہم غریب سے لوگ ہیں، ماں کا ایک ہی لباس تھا آج تو وہ بھی پھٹ گیا ہے. اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، خدا کے لیے تیرے گھر میں اگر کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں. چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا. اس شخص نے کہا بچے کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے نہ پوچھ میاں میری ماں بے لباس بیٹھی ہے. چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا. ہائے دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی. اس شخص نے کہا بچے رو مت، اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. بیٹے اگر تو نے ماں کے لیے چادر لینی ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا، چلا جا مدینے کی سرزمین پر، وہاں مسلمانوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کے اپنے دکھڑے سنا، اپنی فریاد سنا. مجھے امید ہے یقین ہے کہ وہ تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا. اب یہ بچہ گیا اپنی ماں کے پاس. ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے. واپس کی طرف آ ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا. اس نے کہا اگر تو نے چادر لینی ہے تو محمد کے پاس چلا جا. ماں نے کہا نہیں 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 بیٹا اس محمد نام کے شخص کے پاس ہرگز نہ جانا. میں نے سنا ہے وہ جس کو ملتا ہے اس کا دھرم چھین لیتا ہے، اس کا مذہب چھین لیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تیرا دھرم چھین بھی نہ لے. بچے نے کہا نہیں ماں میں جاتا ہوں لباس لینے، چادر لینے، اگر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے میں اسے بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں. اب یہ بچہ گھر سے باہر نکلا. اس بچے نے جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا. میرے نبی نے فرمایا بچے خیر تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، تیرے دروازے پہ آیا ہوں چادر لینے، لباس لینے. کوئی چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. ہے میرے کریم نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری اس بچے کے ہاتھ میں دے دی. کہا بچے جلدی جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے. بچہ رحمت والی چادر لے کر خوشی خوشی دوڑتا ہوا گھر میں گیا. یہودی ماں لیٹی ہوئی ہے. اس بچے نے جیسے ہی رحمت والی
चादर माँ के ऊपर ऐसे उड़ाई तो माँ के दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने कहा बच्चे कहीं अपना मजहब तो नहीं दे के आ गए? कहा नहीं माँ, अपना मजहब भी बचा के आ गया हूँ, देख चादर भी लेके आ गया हूँ, चादर भी लेके आ गया हूँ। मैंने उसको पहले ही बता दिया था चादर देनी है तो दे दे, नहीं तो मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। माँ मैंने कलिमा भी नहीं पढ़ा, देख चादर भी लेके आ गया हूँ। सुनकर माँ की चीख निकल गई। यहूदी माँ रो कर कहने लगी बेटे तू अपने सगे चाचा जी के घर गया था लिबास लेने, उसने तुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। है कितना करीम है मुसलमानों का नबी, कितना रहीम है मुसलमानों का नबी, कितना मददगार है मुसलमानों का नबी। बेटे वो नबी भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है, उसका खुदा भी सच्चा है। बेटे उस नबी के दीन को मानना चाहिए, इसलिए कि जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता है। ऐ मौत तू तब आना जब मेरा तन मस्जिद में हो, सर सजदे में हो, ताकि तुझे आने में मजा आए मुझे जाने में मजा आए। आज किसी को कहा जाए ना मियाँ नमाज पढ़ा कर, तो आगे जवाब मिलता है शाहजी 2 साल रह गए हैं मेरी रिटायरमेंट को, उसके बाद मैं नमाज शुरू कर दूं। ये वो शख्स कह रहा है जिसकी मलकियत में एक सांस भी नहीं, जो एक सांस का मालिक नहीं है। कितनी लंबी टाइम टेबल दे रहा है शाहजी 2 साल रह गए हैं मेरी रिटायरमेंट को, उसके बाद मैं नमाज शुरू कर दूं। एक तरफ लंबी उम्मीदें, दूसरी तरफ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना ले, सिर्फ ये सोच करके कि हो सकता है ये नमाज तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। मियाँ हो सकता है ये अजान तेरी जिंदगी की आखिरी अजान, हो सकता है तुझे तेरा रब आखिरी बार बुला रहा। इशा की नमाज पढ़े बगैर सोने वालों, कभी तुमने सोचा है अगर यही तुम्हारी आंख कल कब्र में जा खुली, मुझे बताओ तो सही तुम क्या करोगे? मखमली कंबल ओढ़कर, दीन से रिश्ता तोड़कर, गफलत की नींद सोने वालों, कभी तुमने सोचा है अगर सुबह उठते ही मुनकर नकीरों का सामना करना पड़ा, मुझे बताओ तो सही तुम क्या करोगे? अल्लाह, इंसान मट्टी का वो लट्टू है जो घूम फिर कर वापसी बनाने वाले के हत्थे चढ़ जाता है। कितने लोग थे जो कहते थे कल से नमाज शुरू करें, लेकिन कल होने से पहले ही वो अपनी अपनी कब्रों में जा सोए। मियाँ कबल इसके कि तू फना हो जाए, आज तेरे पास वक़्त है अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का। जीवन जीवन हर कोई आखे ते मौत खड़ी सिर उत्ते, तेरे नालू लख लख सोने खाक अंदर जा सुते। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये ना सोचा करें कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचा करें कि तुमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। साहिब, सजदों की तौफीक मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है, वरना जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है फिर ना वो दुनिया के रहते हैं ना ही आखिरत के रहते हैं। एक सहाबी ने मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं? ये सुनकर मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो समझ लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई। अल्लाह अकबर। हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूँ पढ़ने लग जाता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा मेरा जी चाहता है किसी को कहूँ अजान दे, किसी को कहूँ नमाज पढ़ाए, और मैं गांव में चला जाऊं, पिंडों में चला जाऊं, देहातों में चला जाऊं, जाकर उनके घरों को आग लगा दूं जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। हुजूर ने हमारे घरों पे आग तो नहीं लगाई, पर हुजूर के कहने पर अल्लाह ने जो हम पर आग लगाई है वो आप लोगों के सामने है।
مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی. یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے. یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالانکہ میرے حضور نے آگ نہیں لگائی، بالکل نہیں لگائی. حضور کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں. انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے. مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے. شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا آفیشیل پیج لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.